تو نماز شروع کرنے کا سنت طریقہ، اس کے اندر بڑی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ بندہ غلط شروع کر دے نماز تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھی، سنت کا ثواب جاتا رہتا ہے، تو سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو اب یہ میں طریقہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خود ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی قسم کی غلطیاں جو ہمارے لوگ نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کھڑے ہونے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب بندہ کھڑا ہو اس کے جو پاؤں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں۔ تو آپ اکثر دیکھیں گے لوگ جب پاؤں رکھتے ہیں تو کسی کا پاؤں یوں ہوتا ہے، کسی کا یوں ہوتا ہے، قبلہ کی طرف سیدھے نہیں ہوتے، سیدھے ہوں۔ دوسرا خیال یہ رکھیں کھڑے ہوتے وقت جب نماز شروع کر رہے ہیں کہ جو دونوں پاؤں ہیں ان کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ بعض لوگ یوں کھڑے پاؤں کھول دیتے ہیں، ایک قوم اور فرقہ ہے اس کا تو ایک خاص مذہب ہی یہ ہے، لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے بھی پاؤں اتنے کھول دیتے ہیں جس طرح کسی اکھاڑے میں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں پہلوانی نہیں دکھانی، یہاں عاجزی دکھانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجز ہو کے یوں کھڑا ہونا ہے۔ تو بندہ اپنی باڈی کا لیول دیکھ لے، اور اللہ نے جو جسم کی ساخت بنائی ہے کم از کم زیادہ نہیں تو اپنے جسم کی جو ساخت ہے اس حیثیت سے تو باہر نہ بندہ نکلے۔ تو جب اللہ نے جسم ہی اس طرح بنایا تو اس طرح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو نہ پاؤں زیادہ کھولنے ہیں، بعض لوگ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جوڑنے ہیں۔ تو کھڑے ہونے کا انداز یہ ہونا چاہیے، سنت طریقہ ہے کہ 4 انگلیاں یوں چپا بیچ میں رکھا جائے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں، 4 انگلیوں کا دونوں درمیان کے اندر فاصلہ ہو۔ اب جب ہم نے نیت باندھنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے وقت بھی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ رخ ہوں۔ تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے یوں ہوتے ہیں، کانوں کی طرف ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارے چہرے کی طرف، تو یوں نہیں ہوتے ہمارے ہاتھ۔ تو یہ اکثر غلطی پائی جاتی ہے۔ بے شمار لوگ صحیح بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح بھی غلط بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یوں ہاتھ ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں اپنی حالت میں ہوں، نہ بند ہوں نہ کھلی ہوں، نارمل حالت کے اندر درمیانی حالت میں ہوں، اور بالکل ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ تو یہ ہمارے انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کو چھو جائیں یا قریب چلے جائیں، دونوں انداز سنت ہے۔ کبھی یوں چلے جاتے تھے قریب، کبھی چھو جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں۔ تو اور جو ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ سر یوں نیچے پھینک لیتے ہیں، یوں اللہ اکبر کرتے ہیں، تو سر نہیں نیچے جھکا ہونا چاہیے، سر بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ پاؤں بھی قبلے کی طرف، چہرہ بھی قبلے کی طرف، سر بھی قبلے کی طرف، انگلیاں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف۔ تو یہ آسان یاد رکھ لیں، آسان سا اصول کہ ہر چیز قبلے کی طرف ہو۔ تو یوں اللہ اکبر نہیں کرنی، یوں اللہ اکبر کرنی ہے سیدھی۔ تو اب جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں تو اب ادھر 2 غلطیاں کرتے ہیں، یا تو اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، یا یوں پیچھے کو جھٹکا دیتے ہیں پھر باندھتے ہیں۔ تو یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے آئیں، تو نہ ہاتھ نیچے چھوڑنے ہیں نہ پیچھے کو جھٹکا دینا ہے۔ تو یہ دونوں انداز خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ آئیں تو یہ بایاں ہاتھ ناف کے نیچے آ جائے۔ تو یہاں ہاتھ باندھنے بھی بعض لوگوں کو دیکھا پیٹ کے، بعض لوگوں نے یہاں باندھا ہوتا ہے، نہ سینے کے اوپر نہ پیٹ کے اوپر، درمیان میں یوں باندھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ناف کا سوراخ ہے اس کے نیچے حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت یہ تھی، السنت تحت السرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ مبارک ہوتے تھے وہ تحت السرہ، ناف کے نیچے ہوتے تھے۔ تو جب صحابی لفظ سنت کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک کیا۔ تو یہاں بھی ہاتھ باندھے ہوں گے شروع میں، لیکن جو آخری ایام تک کیا، صحابی نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو نہ ناف کے اوپر، نہ سوراخ کے اوپر، نہ سوراخ سے اوپر، تو بلکہ سوراخ کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو بایاں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا ہے، اس کا انداز اور طریقہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ باندھنے کا ہاتھ بھی کئی طرح سے غلط ہوتا ہے۔ بالکل یہ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی کا یہ جو جوڑ ہے اس کے اوپر لے کے آنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے، اور یہ انگوٹھا اور چنگلی، یہ چھوٹی انگلی، اس کو اگل بگل کر لینا، جس طرح گھڑی کا پٹا ہوتا ہے تو یوں اگل بگل کر، باقی 3 انگلیاں بچی، اس 3 انگلیوں کو یوں کلائی کے اوپر رکھ لینا ہے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ ہتھیلی بائیں ہاتھ کی یہ کلائی کے جوڑ کے اوپر آئی، یہ انگوٹھا اور چنگلی یوں اگل بگل، اس سے پکڑ لیا ہم نے جوڑ کو، اور 3 انگلیاں جو بچی یہ اوپر رکھ لی۔ تو یہ سنت مبارکہ، ناف کے نیچے ہاتھ آ گئے۔ تو یہ کھڑے ہونے کا نماز کا طریقہ، شروع کرنے کا ہاتھ باندھنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔